بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ روزی مجھ سے اس طرح دور ہو گئی ہے، اس نے مجھ سے اس طرح منہ پھیر لیا ہے کہ جیسے میرے پاس کبھی رزق آیا بھی نہیں اور آنا بھی نہیں۔ میں کوئی بھی کام کرتا ہوں تو مجھے اس میں برکت حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے لیے مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی دعا بتا دیں جو قرآن و سنت سے جس کا کوئی ثبوت ہو۔ اللہ کے پیارے رسول نے اگر کسی کو کوئی وظیفہ بتایا تو قرآن و سنت کے حوالے سے مجھے بھی بتا دیں۔ جی، ایک سوال جو بھائی نے پوچھا یہ بڑا اچھا ایک سوال ہے۔ میں اس میں سب سے پہلے یہ بات کہوں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے تو ساری مصیبتیں اس بندے کا مقدر بن جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے معاملات کو بہتر کرنا چاہیے، ہمیں اپنے رب کے قریب ہونا چاہیے، ہمیں نماز کی، ذکر و فکر کی طرف جو اپنی توجہ کو کرنا چاہیے۔ تو جب ہم اللہ رب العزت کے قریب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے قریب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا، ہماری عمر کے اندر بھی برکت عطا فرمائے گا، ہمیں اطمینان اور سکون جو وہ حاصل ہو جائے گا۔ تو بھائی نے پوچھا ہے کہ رزق میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ اسی طرح ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے۔ انہوں نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، رزق مجھ سے اس طرح دور ہو گیا، اس طرح اس نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے کہ میرے پاس اب بالکل رزق نہیں، فاقے ہیں، پریشانیاں ہیں۔ حضور مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے روزی عطا فرمائے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی اس بات کو سنا تو حضور نے فرمایا کہ کیا تم اس بات سے واقف نہیں؟ تم جو تسبیح ملائکہ ہے اس کو نہیں پڑھتے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے یہ عمل ارشاد فرمایا۔ یہ جو نسخہ ہے یہ نسخہ نبوی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جو نسخہ دیا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ تسبیح ملائکہ جو ہے اسے تم نہیں پڑھتے، کیونکہ وہ روزی کے لیے جو تسبیح اس کو پڑھا جاتا ہے، رزق کے لیے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو تعلیم دی کہ جب طلوع فجر ہو، یعنی صبح صادق کے وقت اس وظیفے کو حضور نے کہا کہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی جب صبح طلوع فجر ہوتی ہے اذان کے وقت، یعنی فجر کی نماز سے پہلے، تو حضور نے فرمایا کہ اس تسبیح کو پڑھا کرو۔ اور تسبیح کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ پڑھا کرو 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ یہ بالکل چھوٹی سی ایک تسبیح ہے، ایک چھوٹی سی دعا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی رسول کو، اپنے ایک غلام کو تعلیم دی کہ اس دعا کو پڑھا کرو۔ یہ تسبیح ملائکہ ہے جس سے اللہ رزق عطا فرماتا ہے۔ اب اس صحابی نے یہ عمل شروع کیا، اس کو پڑھنا شروع کیا۔ 7 دن کے بعد وہ صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں جب واپس آئے، حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے ان سے پوچھا کہ اب تیرا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے مجھے اتنا رزق عطا کیا ہے، اتنا میرے پاس مال آ گیا ہے، اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اس مال کو، اس رزق کو کدھر رکھوں، مجھے رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی، اتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دیا ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک غلام کو یہ نسخہ بتایا۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ اس نسخے کو، اس تسبیح کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلوع فجر کے وقت پڑھیں، یعنی فجر کی نماز سے پہلے پڑھیں۔ ہاں، اگر کوئی بندہ کسی وجہ سے نہیں اٹھ پاتا، نہیں پڑھ سکا تو وہ طلوع شمس سے پہلے یعنی سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر کی نماز پڑھ کے تو سورج نکلنے سے پہلے اس عمل کو کر لے، یعنی 100 مرتبہ ان کلموں کو سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ یہ بالکل آسان سا ایک وظیفہ ہے، آسان سا عمل ہے، اور روزی میں برکت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل اپنے ایک غلام کو، ایک صحابی کو اس کی تعلیم دی، اور اس کی پھر برکت بھی حضور نے ہمیں بتا دی کہ 7 دن کے بعد وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میرے پاس
اتنا رزق آیا، اتنا مال آیا، اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اس رزق کو، اس مال کو کہاں رکھوں۔ تو میرے بھائی نے جس نے سوال پوچھا ہے تو میں اسے بھی یہی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ ہے میں اسے یہی کہوں گا کہ وہ اس کو پڑھیں، بجائے اس کے کہ آپ کسی عامل کے پاس جاتے ہیں، وہ اپنے طرف سے جو وظائف ہوتے ہیں وہ بھی اچھے وظائف ہوتے ہیں، انہوں نے ایک تجربے کے ساتھ وہ چیزیں لوگوں کو بتاتے ہیں، لیکن یہ نسخہ نبوی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کے قریب ہو جائیں، اپنے معاملات کو بہتر کریں، ہم نماز کی پابندی کریں، ذکر و فکر کی طرف اپنی توجہ کو رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے معاملات کو بہتر فرما دے گا، رزق کی پھر فراوانی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوگی، اللہ کی طرف سے برکت بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شرعی مسائل کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی اور اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔